چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ شریف اور زرداری مافیاز معاشی طور پر ملک کو گھٹن تک لے آیا۔ پاکستان سری لنکا جیسی تاریخ سے دور نہیں، مافیاز 30 سال سے لوٹی دولت کو بچانے کے لیے ملک کی معاشی حالت تباہ کر رہے ہیں۔ سوال اٹھایا کہ کب تک ریاستی ادارے اس بات کی اجازت دیتے رہیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ اداروں نے غیر ضروری ایڈونچر کیا جس سے ملک بحران کی طرف چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کے حلف کو ختم کر دیا۔ ایسا خفیہ قاتل تھا جس کا صرف ڈپٹی اسپیکر کو ہی پتا تھا۔ مزید بولے کہ معلوم نہیں کہ چودھری شجاعت کو بھی خط کا پتہ ہے کہ نہیں۔ چودھری شجاعت بیمار ہیں، ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت محدود ہے۔ ان پر سادہ کاغذات پر دستخط لیے گئے۔ مسلم لیگ نون کی عدلیہ مہم کی مخالفت کرتے ہیں۔ صحت کے متعلق بیان کے بعد فواد چودھری کو چودھری شجاعت کا فون۔ کاف لیگ کے سربراہ نے مزید کہا کہ اداروں سے 40 سالہ تعلق ہے، ناقدین کی کیسے حمایت کر سکتا ہوں۔ ادارے ہیں تو پاکستان میں استحکام ہے، وہ ملک کی سالمیت کو فرض سمجھتے ہیں۔ اداروں کے خلاف شرمناک زبان کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ محب وطن پاکستانی اداروں کے خلاف باتوں کا جواب دیں۔ سینئر قانون دان کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی نے سربراہ الہی کو ووٹ متفقہ ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے بعد پارٹی سربراہ کو ہدایت کا اختیار نہیں رہتا۔ کچھ ارکان پارٹی کی ہدایات کے خلاف ورزی کریں تو سربراہ پارٹی کو کارروائی کرنے کا کہہ سکتا ہے۔ صدر عارف علوی نے ملک میں نئی حکومت بنانے کے لیے ٹوئٹر پر تجویز دے دی۔ صدر عارف علوی نے ٹوئٹ میں کہا کہ ملک ایک امتحان سے گزر رہا ہے جس میں جمہوریت میڈیا اسٹیبلشمنٹ حکومت بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ ایسی حکومت تشکیل دی جائے جو پاکستان کی عوامی امنگوں کے مطابق ہو۔ جمہوریت کو مفاد پرستوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی حمزہ شہباز شریف کی پوزیشن خطرے میں ہے۔ حمزہ شہباز کو منتخب وزیر اعلیٰ نہیں کہا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ کے تمام اختیارات صرف عدالتی فیصلے تک بطور ٹرسٹی کام کریں گے۔ سپریم کورٹ نے درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا باد النظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے۔ حمزہ شہباز کا وکیل تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ ایڈوکیٹ جنرل اور ڈپٹی اسپیکر کے وکلاء رولنگ کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ فریقین کے درمیان صورتحال 1 جولائی والی ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے 63(1)(b) کے متعلق مطمئن کیا جائے کہ 17 جولائی کے فیصلے میں رولنگ کے لیے درست تھی۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ 17 جولائی کے فیصلے کی روشنی میں غلط ہے تو فیصلہ کیا ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر نے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مہلت مانگ لی۔ مزید سماعت پیر کو ہوگی۔ ڈپٹی اسپیکر ریکارڈ سمیت اسلام آباد بھی طلب۔ عدالت نے کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کا بھی خط طلب کر لیا۔ آرٹیکل 63 پر سپریم کورٹ بار کی درخواست فل کورٹ بینچ سنے۔ سعد رفیق کا لاہور میں لبرٹی چوک پر یوم یکجہتی جلسے سے خطاب۔ بولے حکومت کو دھکیل کر نکالا گیا تو الیکشن نہیں آنے دیں گے۔ پروجیکٹ عمران خان کے سلط کر آج بھی اداروں میں سرگرم ہیں۔ لوگ نیوٹرل ہونے ان کو تیار ہی نہیں۔ نتیجہ ان سے متصادم فیصلے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ اگر فیصلہ درست نہ آیا تو نہیں مانیں گے تو شاخانہ بنی گالہ فراگوگی کا پہلے حساب دیا جائے۔ بہت ہو گیا یک طرفہ فیصلے نامنظور۔ مریم نواز کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید۔ کہا اگر زور دم کی دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ سے مخصوص فیصلے کرنے ہیں، اگر اپنے ہی فیصلے کی نفی کرنی ہے، سارا وزن ایک ہی پلڑے میں ڈالتے ہیں تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع نہ رکھیں۔ انتشار عدم استحکام اس فیصلے سے شروع ہوا جس میں عین کی منمانی کی تشریح کی گئی۔ اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا۔ لاڈلے کو پھر فائدہ پہنچانے کے لیے اب نئی تشریح کی جا رہی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کہتے ہیں کہ مریم نواز اس عدالتی فیصلے پر برہم ہیں۔ یہ فیصلے سے لوٹوں کی سیاست دفن ہوتی ہے۔ انہیں وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ضمیروں کی بولی لگتی تھی اور جمہوریت خریدی جاتی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ خلاف آئین ہے اور معاملہ جلد واضح ہوں گے۔ عدالتی فیصلے کے بعد عمران خان کال دیں گے۔ فریق حبیب بولے عرفان قادر کا عدالت میں جواب تسلی بخش نہیں تھا۔ حمزہ شہباز کا 1 جولائی کا اسٹیٹس بحال کیا گیا۔